بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت نازل کیوں نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت کہ جس کے اندر وحی کا تذکرہ، جس کے اندر جہاد کا حکم موجود ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جو محکم ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، اور ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا حکم دے دیا جاتا ہے، قتال کا ذکر اس میں ہو جاتا ہے، تو پھر رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے نفاق کی۔ ينظرون الیک، وہ آپ کی طرف یوں دیکھ رہے ہوں گے کہ نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح کہ جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی ہو، موت کے خوف سے جو شخص جو ہے وہ جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں، جو کہ خوف کی شدت سے جس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹک گئی ہوں، جیسے بعض اوقات خوف کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پلکیں جھپکنا بھول جاتا ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے نازل ہوتے وقت دو مختلف فریقین کا مختلف جو ہے وہ طرز عمل ہے، کہ جو ایمان والے ہیں وہ وحی کے نزول کا شوق رکھتے ہیں، وحی پر حریص ہوتے ہیں، اور جو منافقین ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ کوئی عملی طور پہ احکام نازل کرتا ہے تو وہ ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، یعنی کہ ان کے لیے زیادہ مناسب یہ تھا، ان کے لیے زیادہ مناسب یہ تھا کہ طاعۃ وقول معروف، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے اور اطاعت کہتے۔ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے کہ ہم نے آپ کی بات مان لی، سمعنا واطعنا کہتے۔ بات سمجھ آئی؟ تو فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، یہ ایک توجیہ کے مطابق یہ ترجمہ ہے، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ۔ اس کے اندر اور بھی احتمالات ہیں، جیسا کہ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بعض لوگوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی الہلاک اولیٰ لہم، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت جو ہے ہلاکت جو ہے وہ ان لوگوں کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن جو اولیٰ لہم کی تفسیر میں مختلف توجیحات ہیں، ان میں سے میں نے جو آپ کے سامنے جو ترجمہ کیا ہے وہ کون سی توجیح کے مطابق کیا ہے، وہ یہ کہ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے نازل ہونے کے بعد یہ طرز عمل اپنایا ہے کہ ان کی بگڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کے، ان کے لیے زیادہ مناسب یہ تھا کہ قول معروف، کہ وہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، یعنی کہ اپنی جو اتباع ہے اور اپنی اطاعت کا اظہار کرتے، سمعنا و اطعنا کا اظہار کرتے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو جب جہاد کا معاملہ پختہ ہو گیا، جب جہاد کا معاملہ پختہ ہو گیا، مراد یہ ہے الامر سے مراد جہاد کا حکم ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، یعنی کہ جب وہ فرض ہو گیا، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا، جب وہ مشروع ہو گیا، تو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ صدق کا مظاہرہ کرتے اپنے ایمان کے دعوے میں، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ صدق کا اظہار کرتے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے۔ اللہ کے ساتھ کس چیز میں سچے ہوتے؟ ایمان کے معاملے میں، اپنے ایمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ سچے ہوتے، یعنی کہ اپنے دعوی ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔
فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر ہوئی ہے، ہم نے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، اطاعت کرنا اور اچھی بات کیا ان کے لیے زیادہ مناسب ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ تو یہی بات ادھر ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ جہاد کا حکم آ جانے کے بعد اللہ کے ساتھ صدق کا مظاہرہ کرتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ چیز ان کے زیادہ بہتر ہوتی۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو یقیناً قریب ہے کہ ان تولیتم، ان تولیتم، ان تولیتم کے اندر دو توجیحات ہیں۔ ایک معنی تو اس کا ہوتا ہے کہ ان تولیتم، اگر تم پھر جاؤ عن الجہادی والایمانی، اگر تم ایمان سے اور جہاد کے حکم سے پھر جاؤ تو ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحام، تو تمہارے سے یہی امید ہے، اس کے علاوہ تم سے کوئی امید نہیں ہے کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور قطع رحمی جو ہے وہ کرو گے، رشتوں کو کاٹو گے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم ایمان سے اور جہاد سے پیٹھ پھیر لو گے تو تم سے اسی چیز کی توقع ہے پھر کہ کرو گے، کہ تم کیا کرو گے، زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے۔ یہ تب ہے جب تولیتم کا معنی ہم یہ کریں کہ تم ایمان سے اور جہاد سے پھر جاؤ گے، لیکن اگر ہم تولیتم کا معنی یہ کریں کہ ان تولیتم، یعنی ان تولیتم اگر تمہیں حکومت مل جائے، یعنی ان تولیتم ولایتن، فہل عصیتم ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم سے اسی چیز کی توقع ہے، اس کے علاوہ تم سے کچھ متوقع نہیں ہے کہ تم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ تو یہ دونوں توجیحات اس کے اندر ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ اگر تم ایمان سے اور جہاد سے پھر جاؤ گے تو تم یہ کرو گے کہ تم زمین میں فساد بھی پھیلاؤ گے اور قطع رحمی بھی کرو گے۔ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ اے منافقو، تمہاری جب یہ کیفیت ہے کہ تم ایمان سے اور جہاد سے اعراض کیے ہوئے ہو، تو اب اگر تم جیسے لوگوں کو حکومت اور حکمرانی مل گئی تو تم کیا کرو گے، تم جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور قطع رحمی زمین میں کرو گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ان تولیتم کے یہ معنی میں دو توجیحات ہیں، ایک تو یہ تولی سے یعنی کہ پیٹھ پھیر لینے سے ہے، اور یا پھر یہ حکومت مل جانے سے، ولایت کہتے ہیں حکومت کو، حکمرانی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ جو کہ جہاد کا حکم نازل ہونے پر جن کی یہ کیفیت ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے اس کردار اور اس رویے کی وجہ سے۔ فَأَصَمَّهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی بصارتوں کو بھی اندھا کر دیا ہے، ان کو گونگا بھی کر دیا ہے اور ان کو بہرا بھی کر دیا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت بھی کی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، ان کو بہرا بھی کر دیا ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو اندھا بھی کر دیا ہے۔ یہ لعنت کا لعنت کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے لعنت ان پر کر دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے محروم ہو گئیں اور ان کے کان جو ہے وہ حق کو سننے سے محروم ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا کفار حق کو نہیں سن سکتے؟ بظاہر طور پہ تو سنیں گے، ان کا اثر نہیں ہوگا۔ مطلب اس کو کہتے ہیں سماع قبول، ایسا سننا کہ جو فائدہ دے، ایسا سننا کہ جو فائدہ دے، وہ سننا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ جو دیکھنا فائدہ دے، جس کا فائدہ ہو۔ قرآن مجید جگہ جگہ اس بات کا اظہار کرتا ہے نا، قرآن مجید کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون، بھی یہ کہتا ہے کہ
یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ جن کے پاس دل نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے وہ سماعت نہیں ہے، جن کے پاس بصارت نہیں ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دل نہیں ہے، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس ہے جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے یہ موجود نہیں ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان کو دیے گئی نعمتیں ہیں نا، قلب، سماعت اور بصارت، انسان کا تکلم بھی، بولنا بھی، انوں کے بعض فوائد ایسے ہیں یا بعض مقاصد ایسے ہیں کہ اگر وہ مقاصد ان سے حاصل نہ ہوں تو ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اس دیکھنے کے ذریعے وہ حق کو نہیں دیکھ پاتا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ پاتا، تو اس نظر کا جو ایک بنیادی مقصد تھا وہ اس کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس دل موجود ہے، لیکن وہ اس دل کے ذریعے غور و فکر کر کے حق کو نہیں پہچان سکا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں گویا کہ اس شخص کے پاس دل ہے ہی نہیں، کیونکہ اس دل کا جو اصل مقصد تھا، بنیادی مقصد تھا، وہ اس کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے الطرد عن الرحمہ، رحمت سے دھتکار دینا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کان فاصمہم، اللہ نے ان کو بہرا بھی بنا دیا کہ اب ان کو حق کو سننا فائدہ ہی نہیں دے گا۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو اللہ نے اندھا بھی کر دیا، اب یہ حق کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ افلا يتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ تدبر نہیں، ام جو ہے وہ بل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں بعض دفعہ، تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ تدبر کرتے نہیں ہیں۔ اب اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر اب قفل لگ چکا ہے، ان کے دلوں پر اب مہر لگ چکی ہے، اب یہ اس کے قابل ہی نہیں رہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ قابل کیوں نہیں رہے؟ اب یہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے قابل کیوں نہیں رہے؟ نہیں، اس آیت میں کیا بتایا ہے؟ لعنت کی وجہ سے، وہ جو پچھلی آیات میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر لعنت کر دی اور ان کے کانوں کو سننے سے محروم کر دیا اور ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے محروم کر دیا، تو اب جو ہے وہ قرآن مجید سے ان کو فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے۔ یہ ام علی قلوب اقفالها کا یہی مطلب ہے۔ دل تک پہنچنے کے، دل تک کسی بات کے پہنچنے کے کون کون سے راستے ہیں؟ اور آنکھیں، یہی ہیں۔ دل تک کسی چیز کے پہنچنے کے راستے یہی ہیں۔ اب جب کانوں کو بھی اللہ نے بند کر دیا، فَأَصَمَّهُمْ، اور آنکھوں کو بھی بند کر دیا، أَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تو اس کا مطلب ہے کہ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، اب دل تک کوئی بات کیسے پہنچے گی؟ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یہ مطلب ہے افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور اس میں منافقین کو زجر بھی ہے کہ وہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، وہ تدبر جو کہ واقعتاً تدبر ہے، ناول نگاروں والا تدبر نہیں، وہ تو مذاق ہے، وہ تو قرآن مجید کی اہانت اور توہین ہے۔ جو تدبر کے نام پہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ قرآن مجید کی اہانت ہے، قرآن مجید کا مذاق ہے، قرآن مجید کے ساتھ کھیل تماشا ہے۔ تدبر سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید کے معانی میں غور و فکر کرنا، اس کی گہرائی میں جانا، اور قرآن مجید کے مقاصد میں غور و فکر کرنا، یہ سب چیزیں قرآن مجید میں تدبر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر لوگوں کے مختلف مراتب ہیں، لوگوں کی مختلف جو ہے وہ ہر ایک کا درجہ جو ہے وہ اس میں مساوی نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ انسان کی اپنی استعداد کا بھی عمل دخل ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا اور اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر علم کو کھول دینا، اس کا بھی عمل دخل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم واملى لهم، اب یہ وہ لوگ ہیں، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، یہ جن لوگوں کو
جن لوگوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے اور ان کی آنکھوں اور ان کی بصارتوں کو بند کر دیا ہے، انہوں نے آخر ایسا کیوں ہوا، یہ اس نتیجے تک کیوں پہنچے ہیں، یہ اس نتیجے تک کیوں پہنچے ہیں؟ یہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو منافقین تو اسلام کو پہچان چکے تھے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے بظاہر، اس کے باوجود یہ جب جہاد کا موقع آیا تو یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے، مختلف وجوہات سے، اس میں جو ہے وہ کافروں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دلی ہمدردی بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اسباب بھی ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، ان لوگوں نے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے پاؤں کے بل پھر گئے، ارتدوا علی ادبارہم، اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے، پیٹھ پھیر لی جن لوگوں نے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ارتداد، اسلام کو چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا۔ من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، ہدایت کو پہچان چکے تھے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے ان کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا ہے، شیطان نے ان کے لیے اس چیز کو مزین کر دیا ہے۔ واملی لہم، اس کے اندر بھی دو توجیحات ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ واملی لہم، شیطان نے ان کو لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں، شیطان نے ان کے لیے اس ارتداد کو اور کفر کو آسان کر دیا، حق کو پہچاننے کے باوجود مزین کر دیا، اور شیطان نے ان کو لمبی لمبی امیدوں میں ڈال کر موت سے غافل کر دیا۔ یہ تب ہے جب ہم املا لہم، املا کی نسبت شیطان کی طرف کریں، جس طرح ہم نے سولا لہم، سولا کا فاعل شیطان کو بنایا، شیطان نے ان کو لمبی لمبی امیدیں دلا کر کیا کر دیا؟ موت سے غافل کر دیا۔ لیکن اگر ہم املا کا فاعل جو ہے وہ ایک دوسری توجیہ کے مطابق، جو کہ تفسیر کے اندر ایک دوسری توجیہ ہے، وہ یہ ہے کہ املا لہم، املا کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے۔ بات سمجھ آئیے یا نہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے ان لوگوں کے لیے ارتداد کو آسان کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، واملی لہم، اور ان کو لمبی لمبی امیدوں میں ڈال دیا۔ یہ تب ہے جب املا کا فاعل جو ہے وہ شیطان کو بنایا جائے۔ اور دوسری جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ املا کا فاعل اللہ کو بنایا جائے، کہ شیطان نے ان لوگوں کے لیے کفر کو مزین کر دیا ہے، اور املا لہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ مہلت دی ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے۔ تو یہ دوسری توجیہ ہے۔ بہت سارے مفسرین اس طرف گئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اکثر جو ہے وہ جو ڈھیل دینا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور جو کفر کو اور برائی کو مزین کر دینا ہے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت کے اندر دونوں توجیحات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ املا کا فاعل شیطان کو بنایا جائے تو بات یہ ہے کہ شیطان نے طول عمل، لمبی لمبی امیدوں میں ڈال کر جو ہے وہ موت سے غافل کر دیا ہے، اور اگر املا کا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بنایا جائے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ اسی لیے، ذالک یہ اسی لیے کہ بانہم قالوا ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ ذالک یعنی کہ یہ ارتداد جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم میں جس ارتداد کا ذکر ہوا ہے، یہ اسی لیے مرتد ہو گئے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ ان کے ارتداد کا سبب کیا بنا ہے؟ ان کے ارتداد کا سبب یہ بنا ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو کہا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کو ناپسند کیا، یعنی کہ ان کفار کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے ہیں، ان منافقین نے ان کو یہ کہا سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ یہ منافقین اس بات کی وجہ سے مرتد ہو گئے،
اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں۔ ان کے مرتد ہونے کا سبب کیا بنا ہے کہ انہوں نے کفار کو یہ کہا ہے کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے، تو اس وجہ سے یہ منافقین جو ہے یہ اسلام سے نکل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کی بات ماننے کی وجہ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے ہیں، بعض معاملات میں بھی ان لوگوں کی بات ماننے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے تو یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ سارے افکار ان کے کفار سے درآمد شدہ ہوتے ہیں، کفار سے کفار کے جتنے بھی افکار ہوتے ہیں، کفار کے مختلف فلسفے، ان کے مختلف ازمز اور ان کے مختلف افکار، تو لوگ اسلام اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ساتھ ان کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بھی ازم ہے، کوئی بھی فکر ہے جو کہ کفار کی طرف سے آتی ہے، تو وہ لوگ جو کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس معاملے میں ہم جو ہے وہ اس معاملے میں ہمیں جو ہے وہ وہاں سے رہنمائی ملتی ہے، تو ایسا جو اس چیز کا جو نتیجہ ہے وہ ارتداد ہے، انسان مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ سورت کے شروع میں جو بات ہوئی تھی نا، آیت نمبر 9 میں، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، وہاں پر کافروں کے مرتد ہونے کا ذکر تھا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، وہاں پر کافروں کے مرتد ہونے کا ذکر تھا۔ یہاں پر منافقین کا، ادھر کافروں کے کفر کا سبب جو ہے وہ ذکر تھا، یہاں پر منافقین کے ارتداد کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کافروں کی اتباع کی ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے ہیں، وہ تو کافر ہیں، منافقین ان کی باتیں ماننے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ اچھا، اور یہ جو کافروں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات مانیں گے، ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، یہ علل اعلان کہتے ہیں یا چپکے چپکے کہتے ہیں؟ منافقین جو ہے وہ کافروں کو یہ بات جو کہتے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری اتباع کریں گے، یہ علل اعلان کہتے ہیں یا چپکے چپکے کہتے ہیں؟ چھپکے کہتے ہیں، منافقین ہے نا۔ تو واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس چھپائے گئے رازوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ راز جس کو یہ چھپاتے ہیں اس کو خوب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ فکیف، اب تخویف ہے، تخویف دنیاوی، کہ ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں کیا ہوگا، ایسے لوگوں کی جب موت کا وقت ہوگا تو فکیف، ان کا کیا حال ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں کے اوپر بھی مار رہے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر بھی مار رہے ہوں گے۔ یہ منافقین کے لیے تخویف ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر جن لوگوں نے یہ کیا تو ان کا کیا حال، اس کو ہم کہتے ہیں تخویف دنیاوی، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے اختتام کے ساتھ ہے، موت کے وقت کے ساتھ ہے، جب فرشتے روحوں کو ان کی قبض کریں گے، دنیا کے اندر ہی ہے نا۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے، ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے ہوں گے۔ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا یہ انجام کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو فرشتے کیوں مار رہے ہیں ان کی جان کو نکالتے ہوئے؟ ذالک، ایسا اسی لیے ہے، بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے اس چیز کی اتباع کی ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، جو اللہ کو غصہ دلاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کفر، نفاق، ایمان والوں کا استہزاء۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ کفار کے نظریات اور کفار کے فلسفوں کی اتباع انہوں نے کی ہے، کفر کی، نفاق کی، منافقین نے، اور ایمان والوں کا استہزاء کرتے ہیں۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضا کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو، یعنی کہ وہ چیز جس میں اللہ کی رضا ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔
اس چیز کے پیچھے لگتے ہیں، اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ کو غصہ دلاتی ہے، یعنی کہ کفر، نفاق، ایمان والوں کا استہزاء، اور وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ اللہ ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو فرشتے جب ان کی جانیں نکال رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا ہے اس وجہ سے۔ یہاں پر اعمال سے مراد کون سے اعمال ہیں؟ جو بھی انہوں نے نیکی سمجھ لی، یہاں پر منافقین کے وہ اعمال ہیں جو کہ وہ ظاہر میں رضوانہ فأحبط اعمالهم ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم، کیا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لن یخرج اللہ اضغانهم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے دلوں میں چھپا ہوا جو کینہ ہے اس کو نہیں نکالے گا، اس کو نہیں نکالے گا، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوا جو نفاق ہے اس کو ظاہر کرنے پر قادر ہے، تو پھر ابھی تک ظاہر کیا کیوں نہیں؟ تو ظاہر کرتا کیوں نہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ منافقین کی سب کو پہچان ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہاں یہ منافق ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا؟ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ چیز بڑی آسانی کے ساتھ ممکن تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمام منافقین کے حالات کی خبر دے دیتا، بتا دیتا کہ یہ سب منافق ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام منافقین کی پہچان نہیں تھی، تمام منافقین کی، بعض منافقین کے بارے میں علم تھا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن بعض منافقین کا حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی مخفی رکھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جواب دے گا، کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو منافقین آپ کو ہم دکھا دیتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو دکھا دیتے، اور فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کو ان کے چہرے دیکھ کر آپ پہچان لیتے کہ یہ منافقین ہیں، ان کی سامنے نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی۔ یہ ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ممکن ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کیا، ایسا ہم نے نہیں کیا، لیکن وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ ان کو ان کی باتوں سے ضرور پہچان لیں گے، ان کی باتوں سے، ان کے طرز گفتگو سے، اور ان کا اظہار کرنے کے موقعوں پر ان کے پیچھے رہنے سے، اور ان کے ایمان والوں پر اعتراضات سے، اور ان کے اس طرح کی دیگر جو باتیں ہیں ان سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے چھپے ہوئے نفاق کو ظاہر کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ چاہتا تو وہ آپ کو منافقین جو ہے وہ دکھا دیتا، آپ ان کو پہچان لیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر نہیں سکتا، یا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو ان کے خوف کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا۔ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بڑا شخص ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے تو مخلوق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر اس کے عیب کو نشر کیا تو یہ شخص جو ہے یہ اس کو غصہ آئے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا جو نفاق ہے اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سنت الابتلاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، انسانوں کو ابتلاء میں، آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کو اعمال کا حکم دیتا ہے، ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور نفاق والوں کے درمیان فرق جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، بات سمجھے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا تھا کہ وہ منافقین کے چہروں پر جو ہے وہ نشان لگا دے، اور ایمان والے جب کسی منافق کو دیکھیں وہ پہچان لیں ہاں یہ منافق ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ یہ اسی لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ سنت ابتلاء ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے ایمان والوں میں اور منافقین میں فرق کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، یعنی کہ ہم تمہاری ابتلا کریں گے۔ کیسے؟ ایسے احکام دینے کے ذریعے کہ جن کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے جان کو خرچ کرنا ہوگا، جن کے اندر تمہارے لیے مال کو خرچ کرنا ہوگا۔ تو جب وہ احکام ہم نازل کریں گے تو اس کے ذریعے ہم تمہارے درمیان فرق کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ایسے احکام کے ذریعے آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو۔ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تو کیا پہلے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ؟ مطلب کہ ایک آزمائش، اس پہ کون بولا؟ آپ کل تھے تفسیر کے سبق میں نیچے؟ کل شیخ یہ ہاں کل شیخ یہ بات ذکر کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران کون سی آیت؟ پتہ نہیں کون سی آیات تھیں، لیکن میں نے سنا تھا کہ کوئی بات ہو رہی تھی ایسی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جہاد کرنے والے ہیں، کون جو ہے وہ منافق نہیں ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، دین پر قائم رہنے والے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون ایسے نہیں ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں۔ کیا مطلب؟ اوہو، اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے علم نہیں ہے؟ علم ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ؟ یہ سوال ہے۔ حتیٰ نعلم، دیکھیں نا، حتیٰ نعلم کا مطلب تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ ہم جان لیں، علم یعلم، جاننا، علم، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس کی بنیاد پر جزا اور سزا دی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر جزا اور سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس بندے نے یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے، لیکن اس علم کی بنیاد پر جزا اور سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بات تھی وہ واقعتاً پیش نہ آ جائے۔ سمجھ آئی؟ مطلب مثال کے طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت بڑی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن صرف سمجھنے کے لیے آپ کسی بچے کو کسی کام سے بھیجتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کام خراب ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے کام خراب ہی کرنا ہے، آپ پہلے ہی اسے سزا دینی شروع کر دیں۔ آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے پتہ ہے کہ اس نے کام خراب ہی کرنا ہے۔ اب آپ کو جو پتہ ہے نا وہ احتمال اس میں موجود ہے، کیونکہ آپ کا علم کامل نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ بچہ کام ٹھیک کر دے، اس کا امکان موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم کامل ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ ہے تقدیر، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو جزا اور سزا دیتا ہے وہ اس علم کی بنیاد پر نہیں دیتا جو پہلے سے اللہ کو علم ہے، وہ حتمی ہے، ہونا ویسا ہی ہے جو اللہ کو پہلے سے علم ہے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، لیکن جو جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے وہ اس کام کے ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ تفسیر کے اندر بہت بڑے بڑے اشکالات اس سے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اس جگہ پہ تو نہیں ہے، پورے قرآن میں بہت جگہوں پر ہے۔ جس طرح تحویل قبلہ کا حکم ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نے جو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا اسی لیے دیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو پہلے سے کامل ہے، نہیں مطلب یہ ہے تاکہ ہم إِلَّا لِنَعْلَمَ عِلْمًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَالْعِقَابُ، وہ علم کہ جس پر پھر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین یہاں پر کہتے ہیں جلالین وغیرہ، نعلم کا مطلب ہے نظہرا، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں، ظاہر کر دیں۔ ایک چیز ہے وہ اللہ کے علم میں ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوئی، جب وہ کام ہو جائے گا تو پھر وہ چیز ظاہر بھی ہو جائے گی۔
ظاہر ہے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر سزا دے تو مخلوق کے پاس یہ حجت باقی ہوگی کہ یہ ہم نے کیا تو نہیں تھا، لیکن جب مخلوق نے خود یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے پاس کوئی حجت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اچھا، پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط آپ کو سمجھ آیا؟ پیچھے یہ کہا نا کہ منافقین کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حال کو ظاہر نہیں کریں گے؟ ہم ان کے حال کو ظاہر کریں گے۔ اچھا، حال کیسے ظاہر کریں گے؟ جب عمل کا وقت آئے گا ہاں، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کے چہروں پر نشان لگا دیں، ایسا ہم نہیں کریں گے۔ اچھا، کیا آپ اس پر قادر نہیں ہیں؟ نہیں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ہم اس پر بھی قادر ہیں، لیکن ہماری سنت یہ ہے کہ ہم ابتلاء کے ذریعے منافقوں اور ایمان والوں میں فرق کرتے ہیں۔ طریقہ ہمارا یہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ منافقین پر نشان لگا دیں، ہم احکام ایسے نازل کریں گے کہ ان احکام کے نازل ہونے کے بعد خود پتہ چل جائے گا کہ کون منافقین ہے اور کون مومن ہے۔ یہ مطلب، یہ ربط ہے آیات کا آپس میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم وہ چیزیں جو پہلے پوشیدہ تھیں وہ ایمان والوں پر بھی ظاہر کر دیں گے، ان کی پوشیدہ حالت جو ہے وہ ایمان والوں پر بھی ظاہر کر دیں گے۔ ہمارے بندے ایمان والے جان لیں گے کہ کون جو ہے وہ، اب ظاہر ہے کہ جب جہاد کا وقت آیا، اب لوگوں کا رویہ مختلف ہے، تو ایمان والوں کے لیے بھی ظاہر ہو جائے گا وہ چیز جو پہلے صرف اللہ کے علم میں تھی کہ کون کون منافق ہے، کون کون جو ہے وہ جہاد کے موقع پر کلٹی کر مار جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وقت آئے گا تو پھر ایمان والوں کے لیے بھی سارا معاملہ ظاہر ہو جائے گا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا۔ اب جو ہے وہ منافقین کو ایک اور زجر ہے۔ منافقین کے بارے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، اور ان کافروں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے، دونوں کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے اس آیت میں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جو خود بھی کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کرتے رہے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ اب جب جن لوگوں نے یہ کام کیا، کفر کیا، لوگوں کو بھی خود بھی کافر ہوئے، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے، دو جرم ہو گئے، اور وشاق الرسول، رسول کی بھرپور مخالفت بھی کرتے رہے، تو کیا یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ کو، اس کے رسول کو کوئی نقصان دیں گے؟ نہیں، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے، اللہ کو کوئی نقصان، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کاموں کے نتیجے میں اللہ خود ان کے اعمال کو برباد کر دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ چلیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیا تو خود بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ ان کاموں کے نتیجے میں اللہ کو بھی کوئی نقصان نہیں دے سکے اور الٹا اپنا بھی کباڑا کر لیا۔ لن يضر اللہ شیئا وسيحبط اعمالهم ان الذين كفروا وصدوا۔ اب ذرا تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت بھی کم ہے، اپنے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اللہ المستعان۔ وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وهم کفار، پھر مر گئے اس حال میں کہ یہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ تو جب معاملہ یہ ہے، کافر جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہیں، برباد ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ ان کے اعمال کو دے گا، آخرت میں ان کو مغفرت بھی ان کی نہیں ہوگی، تو اے ایمان والو، جب کافروں سے مقابلے کا وقت ہو تو تمہیں کمزور پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، مغفرت کے وعدے تمہارے لیے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معیت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے، اسی صورت کے اندر بتایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، دنیا کے اندر وہ تمہارا مددگار ہے، آخرت میں تمہارے لیے مغفرت کے وعدے ہیں، گناہوں کو تمہارے معاف کر دے گا، جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا۔ کافروں کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرے گا، ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا، آخر میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب جب مقابلہ ہے
تو تمہارے لیے کیا وجہ ہے؟ سست پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ سست پڑنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسرا، صلح میں پہل کرنے کی بھی کیا وجہ ہے؟ صلح میں پہل تو وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، صلح میں پہل تو وہ کرتا ہے کہ جس کو کوئی کسی چیز کا ڈر ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہے گا فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اے ایمان والو تم کمزور مت پڑنا، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اور صلح کی طرف جلدی نہ کرنا۔ صلح کے لیے نہ بلانا کہ اب کفار سے مقابلہ ہو، تم پہلے ہی کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے کفار سے مقابلے کے وقت صلح میں پہل نہیں کرنی۔ ہاں اگر وہ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے، اگر کافر صلح کے لیے پہل کریں تو ہاں پھر تم صلح میں پہل کر سکتے ہو، کیونکہ صلح میں پہل کرنا کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ تو فلا تہینوا، کمزور نہیں پڑنا، وتدعوا الی السلم، صلح کی طرف نہیں بلانا، وانتم الاعلون، اس حال میں کہ تم غالب ہو، ہر اعتبار سے تم غالب ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، یہ بات بھی سورت کے شروع میں گزر گئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں وہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں، پیچھے بشارتیں ذکر ہوئی ہیں، اور اگر تم قتل سے بچ گئے تو تمہارے لیے جو ہے وہ جنت کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت کا وعدہ بھی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، اس کی توفیق۔ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی بھی نہیں کرے گا، یعنی کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو اسی لیے کفار سے مقابلے کے اندر جو ہے وہ نہ سست پڑنا ہے اور نہ ہی صلح میں پہل کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا ذکر کرے گا، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کافروں کے مقابلے میں سستی دکھا رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی وجہ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ تو اب الترغیب الی الآخرہ والتزہید فی الدنیا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی وہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اے ایمان والو اگر تم ایمان پر قائم رہو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو گے تو یؤتکم اجورکم، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دے دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور یہ ہمارا نبی تم سے تو کسی مال کا سوال بھی نہیں کرتا۔ یہ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ جو ہے اس کے اندر کئی توجیحات ہیں مفسرین کی، بہت ساری لمبی چوڑی بات ہے، لیکن صرف ایک توجیہ میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اختصار کے ساتھ تفسیر پڑھ رہے ہیں نا، ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، یہ ہمارے نبی اس دین کو تم تک پہنچانے پر تم سے کوئی مال تو طلب نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، مطلب یہ ہے پچھلی آیت کا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ زائل ہو جانے والی ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے حقیقت میں اور تقوی اختیار کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرو گے، ان پر عمل کرو گے، ان میں سے جہاد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے، یہ تمام چیزیں، تو ان چیزوں کا فائدہ خود تمہیں ہوگا، ان چیزوں کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ اور یہ دین جو تم تک ہمارے نبی پہنچا رہے ہیں اس پر بھی وہ تم سے کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تم تک وحی پہنچا رہا ہوں، تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، تم تک اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی پہنچا رہا ہوں تو تم مجھے کچھ مال دے دو، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو انما الحیات الدنیا لعب ولہو ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، ہمارے نبی تم سے کوئی مال کا بھی سوال نہیں کرتے دین کو، وحی کو تم تک پہنچانے پر، اور جو تم ایمان اور اگر تم ایمان بھی لاؤ گے اور تقوی بھی اختیار کرو گے کہ اس میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یؤتکم اجورکم، تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا بدلہ پورا دے گا تمہارے اعمال کا۔ ان یسألکموہا، اگر یہ نبی تم سے تمہارا مال مانگتے، فیحفکم، اور تمہیں جو ہے وہ مشقت میں ڈال دیتے، تو تبخلوا، تو تم بخل کرتے، تم بخل کرنے لگ جاتے اگر یہ ہمارے نبی تم سے تمہارا سارا مال مانگ رہے ہوتے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں موجود جو کنجوسی، بخل ہے یا کینہ ہے اس کو ظاہر کر دیتا، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، یہ بات ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں تمہارا بدلہ پورا جو ہے وہ اللہ رب العزت دے گا تمہارے عمل کا، اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمارے رسول کا بھی کوئی
فائدہ نہیں ہے اس کا، مادی فائدہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں۔ اب چونکہ اس صورت کا بنیادی دعویٰ کیا تھا، بنیادی مقصد صورت کا کیا تھا اسامہ بھائی؟ کیوں، کس مقصد کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ تو اب چونکہ جہاد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا بغیر مال کے، جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اب آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انفاق، مسئلہ انفاق کو بیان کرے گا کہ جہاد کے لیے، اور منافقین کی یہی دو چیزیں موت ہے اور مال نکالنا بھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن دو چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اس دن ہم نے لطائف المعارف کے سبق میں ذکر کی تھی، کون کون سی دو چیزیں تھیں؟ بخل، اور دوسری بزدلی سے۔ تو بخل کا تعلق کس کے ساتھ ہے اور بزدلی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جبن کے نتیجے میں انسان جہاد سے بھاگتا ہے، اور بخل کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ انفاق سے بھاگتا ہے۔ تو اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن، جبن کمزوری، بزدلی، بخل سے اور بزدلی سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے۔ تو منافق کے اندر یہ دو اوصاف ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے پہلے ذکر کیا کہ منافقین جہاد سے بھاگتے ہیں، اب ذکر کرے گا کہ منافقین جو ہے وہ انفاق سے بھاگتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ تو اسی لیے چونکہ مسئلہ جہاد کو بیان کیا، تو چونکہ جہاد بغیر مال کے نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر اب جو ہے وہ انفاق پر ترغیب دے گا۔ ہا انتم ہؤلائی، اے لوگو تم وہ لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو کہ تدعون، تمہیں بلایا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لتنفقوا فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس میں خرچ کرو، جہاد میں، ٹھیک ہے، یہاں پر جہاد مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے وہ ڈسپنسری میں خرچ کرنا اور اس طرح کے دیگر تمام جگہوں پر خرچ کرنا مراد نہیں ہے یہاں پر، خاص اس صورت کے سیاق میں یہ مراد ہے۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بخل کرنے لگ جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ تو جب وہ بخل کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کا نقصان کرتے ہیں، اللہ سے مال کو روک لیتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے، اپنے آپ سے ہی وہ فائدے کو روک رہا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ الغنی ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، اگر تم پیٹ پھیر لو گے، اے ایمان والو، یہ اوپر جو کچھ بیان ہوا، یہ اوپر جو کچھ بیان ہوا، اس سے اگر تم پیٹ پھیر لو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گا کہ جو پھر تمہارے جیسے نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر لے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت استبدال اسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ایک قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے لوگوں سے بدل دیتا ہے، اور وہ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ پھر ان جیسے نہیں ہوتے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے، چونکہ سورت کا اختتام ہے، ایک چیز ہوتی ہے وہ سورت کے آخری حصے کا سورت کے ابتدائی حصے سے تعلق ہوتا ہے۔ ہر سورت کے اختتام کا سورت کی ابتدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ ظاہر ہوتا ہے، بعض دفعہ پوشیدہ ہوتا ہے، تأمل سے سمجھ آتا ہے، اور پھر بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ وہ واضح کر دیتا ہے، بعض لوگوں کا ذہن جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ اب آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ اس سورت کے اختتام کا جو ہے وہ سورت کے ابتدا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں کوشش کریں گے، جو ہمارا ہفتے کا سبق ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سورہ محمد کے مقاصد کے اوپر کچھ بات کریں اجمالی طور پر، کیونکہ ابھی تو ہم نے سورت پڑھی ہے، تو ایک مجموعی طور پر سورت کے مقاصد پر کچھ بات انشاءاللہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الفتح کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔